نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومنسنا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين. روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: يا معاوية، لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس حدیث شریف امام حسین علیہ السلام نے معاویہ سے فرمایا: اے معاویہ، عقل اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتی جب تک انسان حق کی پیروی نہ کرے، حق کو فالو نہ کرے۔ گفتگو چل رہی تھی عاقل کی صفات اور جاہل کی صفات۔ عاقل میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے اور جاہل میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ ان صفات کو اپنانے کی کوشش کرے جو عقلاء میں، جو عاقل میں پائی جاتی ہے، اور جو جاہلوں کی صفات ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ ان صفات میں جو ذکر تھا، عاقل کی ایک صفت شکر ہے۔ عاقل ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مختلف نعمتوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے،
اور اس ضمن میں بحث آئی تھی اللہ کی سب سے عظیم نعمت، اور وہ ہے ایمان، یعنی ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ ولایت اہل بیت علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے تو کل ایک سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ولایت زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ذاکر صرف فضائل علی بیان کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ نے 50 منٹ مجلس پڑھی، ہمیں کیا سیکھنے ملا، آپ نے 1 گھنٹہ وقت ضائع کیا، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یقیناً یہ باتیں بے بنیاد اور دین سے ہٹ کر باتیں ہیں، اور ایسی باتوں کا دین سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ ولایت وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہر ایک نبی کو بھیجا گیا، اور حدیثوں میں بھی یہی ملتا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا مگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اس سوال کا جواب پہلے دے دیتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث عرض کرتے ہیں ولایت کے سلسلے میں، تاکہ بات تمام ہو جائے انشاءاللہ۔ جہاں تک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بقیہ علیکم السلام جتنی چیزیں ہیں، جتنوں کا تعلق ہے، یہ ساری عبادتوں کا تعلق بلکہ ان کا دار و مدار ولایت پر ہے، ولایت پر ہے۔ یعنی بہت ہی آسان لفظوں میں اگر اس کو اس طرح بیان کریں، پہلے ایک حدیث، چھوٹی سی حدیث آپ کی خدمت میں، کہ چھٹے امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر اور حج پر، اور پھر 5ویں چیز جو امام نام لیتے ہیں والولایت، ولایت۔ اس حدیث کو لوگ اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ولایت فروع دین میں ہے، ولایت علی یعنی امامت، ولایت اصول دین میں نہیں ہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یقیناً امامت اور ولایت اصول دین کا حصہ ہے، لیکن اس حدیث میں اس لیے اس کو آخر میں رکھا گیا ہے، بتایا گیا ہے، کیونکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب کا دار و مدار ولایت پر ہے، اور امام خود فرماتے ہیں اسی حدیث میں، اور ولایت کا جو والی ہے یعنی جو امام ہے وہ ان چاروں چیزوں کی طرف دلالت کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، روزہ کس طرح رکھا جائے، حج کس طرح انجام دی جائے، زکوٰۃ اور خمس کس طرح دیا جائے۔ اور اگر والی نہ ہوگا تو نماز بیکار ہوگی، روزہ بیکار ہوگا، حج بیکار، زکوٰۃ بیکار، خمس بیکار، سب بیکار، کیونکہ اس کا ادا کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی اور سادہ لفظوں میں بیان کر دیں کہ یہ چاروں چیزیں جو عبادت ہم انجام دیتے ہیں، مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں تکبیر سے لے کر بلکہ نیت سے لے کر سلام تک جو فعل ہم انجام دیتے ہیں، جو فعل انجام دیتے ہیں، یہ سب جسم عبادت ہے۔ جو فعل ہم انجام دے رہے ہیں، نیت سے لے کر سلام تک، یہ سب جسم عبادت ہے، اور ولایت روح عبادت ہے۔ اگر روح عبادت نہ ہوگی تو جسم کا کوئی مقصد اور مفہوم نہیں ہوتا۔ جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے، جسم کو لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے، اب جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اسی طرح جب اگر نماز میں ولایت نہ ہوگی تو وہ نماز بیکار ہے، وہ مردہ عبادت ہے۔
اگر ولایت علی ابن ابی طالب و اولادہ علیہم السلام کے ساتھ نماز نہ ہوگی تو اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں. اور اسی طرح دیگر ساری عبادات، جتنی عبادات، سب میں روح عبادت ولایت علی ابن ابی طالب ہے. تو جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب سمجھ میں آیا نماز یقیناً اہم ہے. نماز کی اہمیت کم نہیں کر رہے ہیں اس جواب سے. ایسا کوئی نہ سمجھے کہ نماز کی اہمیت کو کم کر دیا یا روزے کو کم کر دیا. آپ نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی چلے گا، روزہ نہیں رکھیں گے کوئی بات نہیں، حج نہیں کریں گے کوئی بات نہیں. یہ سب واجبات ہیں، یہ سب اللہ کی اطاعت ہے اور ان سب پر عمل کرنا واجب ہے. پانچوں ٹائم کی نماز واجب ہے اور یہی اللہ کی اطاعت ہے اور اہل بیت کی اطاعت ہے. اور اہل بیت کا سچا ماننے والا وہی ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تاریخ میں آپ کسی ایسے شیعہ کو اہل بیت کے چاہنے والے کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ کی عبادت نہ کرتا ہو. اور خود اعلان ہوا ہے من کانا للہ مطیعا فہو لنا ولی ومن کانا للہ عاصیا فہو لنا عدو. جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ ہمارا چاہنے والا ہے اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ ہمارا دشمن ہے. تو کسی بھی عبادت کو کم نہیں کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو کم نہیں کیا گیا ہے. ہر عبادت بہت اہم ہے، لیکن عبادت کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ولایت کا ہونا نہایت ضروری ہے. اگر ولایت نہیں تو بقیہ کسی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. جب یہ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ تو ایک صلوات بآواز بلند. اب بات کو اور مکمل کرنے کے لیے ایک حدیث فضائل علی کے متعلق، اور اس سے واضح ہو جائے گا کہ علی کی اہمیت کیا ہے تاریخ میں، عقیدے میں، ایمان میں. پھر دو سوالوں کے جوابات انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا جس نے علی کی مخالفت کی وہ کافر. جس نے علی کی مخالفت کی وہ کافر. جس نے علی کے ساتھ کسی کو ولایت میں شریک قرار دیا، ولایت و امامت میں میرے بعد، پیغمبر فرماتے ہیں میرے بعد اگر کسی نے علی کو شریک، علی کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دیا وہ مشرک. وہ مشرک. جس نے علی سے محبت کی وہ مومن. جس نے علی کے خلاف بغض و ایمان رکھا وہ منافق. وہ منافق ہے. جس نے علی کے قدموں پر، علی کے نقش قدم پر چلا، جس نے علی کے نقش قدم پر چلا وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا. جس نے علی سے جنگ کی وہ دین سے خارج ہو گیا. جس نے علی سے جنگ کی، ہم صرف حدیث کے جملے بیان کر رہے ہیں، اگر ایک ایک جملے پر ڈسکشن ہو تو پھر 10 مجلس درکار ہے، اس لیے اس پہ وضاحت نہیں کر رہے. بس آپ خود سمجھتے جائیے، ماشاءاللہ سمجھداروں کا مجمع ہے. جس نے علی سے جنگ کی، تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جس نے علی سے جنگ کی وہ دین سے باہر چلا گیا. جس نے علی کو رد کیا، جس نے علی کو رد کیا وہ برباد ہو گیا. علی اللہ کے نور ہے اللہ کے شہروں میں. علی نور اللہ فی بلادہ. علی اللہ کی حجت ہے اس کی مخلوقات پر، اس کے بندوں پر. علی سیف اللہ ہے. علی اللہ کی تلوار ہے، سیف اللہ ہے اللہ کے دشمنوں کے خلاف. اللہ کے دشمنوں کے خلاف. آپ جانتے ہیں یہ سیف اللہ مسلمانوں نے کسی اور کو لقب دے دیا، اور کس کو دیا؟ آپ جا کے تاریخ کا مطالعہ کریے گا.
کہ کس کو مسلمانوں نے سیف اللہ کہا اور اس کی کارکردگیوں کا، اس کے جو اس نے حرکتیں کی اس کا مطالعہ کریے گا، اس کو سٹڈی کریے. سب ہسٹری بکس میں موجود ہے اور آج ساری کتابیں انگلش میں موجود ہیں. آپ خالی دیکھ کر آئیے گا. ہم صرف نام بتا رہے ہیں، باقی آپ سٹڈی آپ کریے، فیصلہ آپ کریے، فیصلہ کرنا آپ کا کام. اس کا نام تھا خالد بن ولید. خالد بن ولید، اس کو لقب دے دیا سیف اللہ. پیغمبر فرماتے ہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار علی ابن ابی طالب. سارے انبیاء کے علوم کا وارث علی. علی اللہ کا کلمہ علیہ، کلمہ علیہ یعنی سب سے بلند کلمہ، اور علی کا دشمن اللہ کا پسترین کلمہ یعنی سب سے نیچا کلمہ علی کا دشمن. علی سارے اوصیاء کے سردار. جتنے اوصیاء انبیاء کے جتنے اوصیاء جانشین آئے، سارے جانشین کے سردار علی ابن ابی طالب. اور علی سید الانبیاء کے وسیع، علی امیر المؤمنین، علی امام المسلمین. اور یاد رکھیے امیر المومنین علی کے علاوہ کسی کا لقب نہیں ہو سکتا. اسی لیے راوی نے آ کر چھٹے امام سے کہا یا امیر المومنین. امام نے فرمایا خاموش. چھٹے امام نے فرمایا خاموش. یہ لقب صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کا ہے. یہ کسی اور کا لقب نہیں ہے. اور اگر کوئی اپنے لیے یہ لقب کو پسند کرے، امیر المومنین کا لقب اپنے لیے پسند کرے، تو اس کا شمار نہ مردوں میں ہوگا نہ عورتوں میں. یہ امام کا جملہ ہے. ہاں، اس کا شمار، اس کی گنتی نہ مردوں میں نہ عورتوں میں. وَإِمَامُ الْمُسْلِمِينَ. اور پھر آخری جملہ حدیث کا، لا يقبل اللہ الایمان الا بولایت علی ابن ابی طالب وطاعت علی ابن ابی طالب. اللہ کسی کے اعمال کو، کسی کی عبادتوں کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے پاس علی ابن ابی طالب کی ولایت اور محبت نہ ہو، اور جب تک کہ وہ علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر نہ چلے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب. بڑی اہمیت، بڑی فضیلت. کل مختصراً اس کا ذکر کیا آپ کی خدمت میں. آج بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ ولایت کی نعمت ہے، تو کس طرح اس کا شکر ادا کیا جائے. شکر ادا کرنے کا طریقہ بھی اہل بیت نے بتایا کہ شکر کس طرح ادا کیا جائے. سب سے پہلی چیز جو ولایت کی نعمت کا شکر ادا کرنے میں ہے، سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ نعمت کو پہچانے، اپنے دل سے نعمت کا اقرار کریں، اکنالج کریں. پروردگارا اس سے بڑی نعمت تو نے نہیں دی. بقیہ جو چیز ہو یا نہ ہو، جو ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں. اسی لیے آپ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی ائمہ نے اپنے اصحاب سے کہا دیکھو تم مارے جاؤ گے، میثم سے کہا دیکھو تم کو پھانسی دی جائے گی، اس درخت پر تم کو لٹکایا جائے گا، میثم نے کیا سوال کیا؟ مولا آپ کی محبت باقی رہے گی یا نہیں؟ مولا نے جواب کیا دیا؟ میثم اس محبت کی بنا پر ہی تم کو پھانسی دی جائے گی. بس میثم نے اتنا سنا، اب اس درخت کو روز پانی دینے لگے جس پر پھانسی ہونے والی. اب میثم کو کسی چیز کی پرواہ نہ رہی. اب صرف اور صرف ولایت،
تو نعمت کا دل سے اقرار کرنا کہ سب سے بڑی نعمت ولایت و محبت اہل بیت، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، اس نعمت کا زبان سے ادا کرتے رہنا، خود بھی ادا کرتے رہیں، اپنے بچوں کے سامنے بھی اس نعمت کا ذکر کرتے رہیں، اپنے خاندان والوں کے سامنے بھی ذکر کرتے رہیں، اپنے دوستوں کے درمیان بھی اس نعمت کا ذکر کرتے رہیں، جہاں جہاں ہو نعمت علی کا ذکر ہوتا رہے، نعمت ولایت علی کا ذکر۔ اسی لیے قرآن نے کہا اعلان کرو، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس نعمت کی طرف ہدایت کی، اور اگر اللہ ہماری ہدایت اس نعمت کی طرف نہ کرتا تو ہم کبھی بھی اس نعمت سے ظفریاب نہ ہوتے، یہ نعمت ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ زبان سے ادا کرتے رہے، جب غدیر کا موقع آئے تو اس جملے کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ جب بھی غدیر کا موقع آئے یا کسی بھی امام کی ولادت ہو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام و اولادہ علیہم السلام۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کیا بنایا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین، ان لوگوں میں سے بنایا جو تمسک کرتے ہیں۔ تمسک یعنی بڑی مضبوطی سے پکڑتے ہیں، بڑی مضبوطی سے۔ کس چیز کو پکڑتے ہیں؟ ولایت علی ابن ابی طالب کو اور ان کی اولاد کی ولایت و محبت کو۔ بارہا اس جملے کو پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، زبان سے ادا کریں، ایک ایک نعمت کا شکر ادا کریں، لیکن سب سے پہلی نعمت ولایت و محبت اہل بیت، اور پھر اس کے بعد سجدہ شکر۔ سجدہ شکر ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کا حکم ہے۔ خود 12ویں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، سجدۃ الشکر من الزم السنن و اوجبها۔ سجدہ شکر لازم ترین سنتوں میں سے ہے اور تقریباً واجبات میں سے ہے۔ واجب ہے، واجب تو نہیں ہے بالکل، لیکن تقریباً واجب ہے۔ اتنی اہمیت ہے سجدہ شکر کی، ہر نماز کے بعد سجدہ شکر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب سجدہ شکر کریں تو اس سجدے میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم کو یہ نعمت ولایت دی، اسے یاد کریں، اور اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں ہر ایک نعمت کو یاد کر کے جتنا ہو سکے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک اور طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہر اس بات سے پرہیز کریں کہ جس کو اہل بیت نے منع کیا ہے، ہر اس بات سے پرہیز کریں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کو حرام کہا ہے اس سے دوری اختیار کریں، پھر اس پہ عمل نہ کریں۔ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے شکر النعمت اجتناب المحارم، نعمت کا شکر کس طرح ادا کیا جائے؟ حرام سے پرہیز کر کے، حرام سے دوری اختیار کریں، اللہ کو ناراض نہ کریں، اہل بیت کو ناراض نہ کریں۔ یقیناً جو انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کو چاہتے ہیں، اہل بیت کو چاہتے ہیں، اور حرام کاری کر رہا ہے، وہ اہل بیت کو کیسے اپنا منہ دکھائے گا؟ ایک جوان ہے وہ کہتا ہے ہم امام زمانہ کو بہت چاہتے ہیں، بہت چاہتے ہیں، اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، دعویٰ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن واجبات پر عمل نہیں کرتا ہے،
نماز نہیں پڑھ رہا ہے, روزہ نہیں رکھ رہا ہے, یا نامحرم کو دیکھ رہا ہے سڑک پر, نامحرم سے ہنس کے گفتگو کر رہا ہے, دوسرے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے, فلم اور سنیما جا کے دیکھ رہا ہے, تھیٹرز میں جا رہا ہے. ایک عالم دین کا واقعہ ابھی حال ہی میں مطالعہ کیا, انہوں نے ایک عجیب واقعہ بیان کیا کہ عالم دین نے, بہت ہی صاحب ریاضت ہے, مثلا بہت زیادہ عبادتیں کرتے ہیں, نماز شب کے پابند, روزہ رکھتے ہیں 3-4 مہینہ سال میں, اور پورے ہر مہینہ 13, 14, 15 روزہ رکھتے ہیں, اور بہت زیادہ عبادتیں. جب انسان بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو حدیث کا جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ اتنی عبادت کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے, میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ گفتگو کرتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ عمل کرتا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے حدیث قدسی میں, اگر کوئی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے تو اس منزل پر پہنچ جاتا ہے, یہ عالم دین, ان کی برزخی آنکھیں تھیں. انہوں نے بتایا, آپ جوانوں سے خالی یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ لوگ تو واقف ہوں گے برزخی آنکھیں کس کو کہتے ہیں. برزخ یعنی موت کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسے برزخ کہتے ہیں, اور وہ روحانی دنیا ہوتی ہے, اس میں روحیں رہتی ہیں, جو مر جاتے ہیں ان کی روحیں رہتی ہیں. اور آج ہم جیسے زندہ ہیں, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہماری حقیقت, روحانی حقیقت برزخ ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں لیکن ہماری روح برزخ میں ہے, اور ہماری اصل جو حقیقت ہے, وہ جو روحانی حقیقت ہے, وہ جو دیکھ سکتا ہے اس کو پتہ چلتی ہے, جو دیکھ سکتا ہے. اسی لیے ایک عالم دین کے پاس ایک ظاہراً ایک ہمارے جیسا نمازی آدمی گیا, جو ظاہراً عبادت کرتا تھا, جیسے ہم ظاہراً عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت متقی اور پرہیزگار سمجھتے ہیں. تو ایک عالم دین جن کا نام تھا شیخ عبد الحسین امینی, جنہوں نے کتاب الغدیر لکھی ہے, ان سے ملاقات کرنے گیا. علامہ امینی نے ملنے سے انکار کر دیا, کہا میں اس کی حقیقت سے واقف ہوں, اس کے روح سے بدبو آ رہی ہے, بہرحال یہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا اور ایک سنیما کے پاس سے میں گزرا, وہاں سب الحمدللہ شیعہ جوانان سب تھیٹر کے اندر موجود تھے, فلم چل رہی تھی, حرام کاری میں بزی تھے, کہنے لگے کہ بس ایک مرتبہ میرا جسم لرز گیا, میں نے برزخی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ اللہ نے ان کو چشم برزخی دی تھی, برزخی آنکھیں دی تھی. میں نے برزخی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جتنے جو بیٹھے فلم انجوائے کر رہے ہیں, اصل میں ان کی روح اتنی بدبودار ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں, اتنا تعفن اور اتنی بدبو. اور اس بدبو کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ چاروں طرف سے آگ ان کو جلا رہی تھی, اور یہ ان کی کیفیت تھی, ان کی روحانی کیفیت, کیونکہ روح سے بدبو آ رہی تھی. ان کی اس حالت کو دیکھ کر میں کانپ اٹھا, اور کانپ کر بس میں نے اللہ سے دعا کیا کہ اس منظر کو ہٹا دے سامنے سے, اور یہ منظر ہٹ گیا سامنے سے. جو حرام کاری میں ملوث ہوتا ہے اس کی روح کو اس دنیا سے ہی اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے.
یہ اس کی روحانی حقیقت ہے. ہم لوگ واقف نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ جسم میں اتنا بزی ہیں کہ ہم روح کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں. اس لیے چاہیے کہ حرام سے دوری اختیار کریں. کیسے امام زمانہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے اہل بیت کو منہ دکھائیں گے؟ جب ہم کو قبر میں سے اٹھایا جائے گا اور اسی حالت میں اٹھایا جائے گا تو کیا منہ دکھائیں گے؟ منہ دکھانے لائق بھی نہیں رہے گا. امام کہیں گے تمہاری شکل و صورت ہمارے چاہنے والوں جیسی تو نہیں ملے، ہمارے چاہنے والے جیسی تو نہیں ہے. ہمارے چاہنے والوں کی شکل و صورت تو عجیب الگ قسم کی ہوتی ہے. تمہارے اعمال تو الگ قسم کے ہیں، ہمارے چاہنے والوں کے اعمال الگ قسم کے ہیں. پھر اس کے بعد جو طریقہ ہے شکر ادا کرنے کا وہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے نوازا ہے اس پر قانع رہیں، کنٹینٹ رہیں، سیٹسفائیڈ رہیں. حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو کہ اور دنیا کی نعمت ملے، دنیا کی نعمت کے پیچھے بھاگیں. کیونکہ دنیا کی نعمت ایسی ہے کہ جب انسان اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو آخرت خود بخود چھوٹ جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو نہیں سکتی سوائے یہ کہ اگر اللہ چاہے تو، اور اس کے لیے قلب سلیمانی چاہیے. ورنہ جس انسان کے دل میں دنیاوی نعمتوں کی محبت آتی ہے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت سما نہیں سکتی. اہل بیت کی محبت سما نہیں سکتی. ہم یہ نہیں بولے دنیا چھوڑ کے چلے جائیں اور ایک غار میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے. نہیں، یہ نہیں. اللہ جو نعمت دیتا ہے اس پہ شکر ادا کرے. اللہ اپنے بندوں کو نعمت دیتا ہے، جتنی نعمت دے اس کا شکر ہے، لیکن دنیا کی نعمت کی محبت دل میں نہ ہو. اور اس کا معیار کیا ہے، اس کا میزان کیا ہے؟ ایسا نہ ہو اگر کوئی دنیا کا لاس ہو تو مایوس ہو جائے، اور اگر دنیا کی نعمتوں سے اللہ نوازے تو تکبر پیدا ہو، گھمنڈ پیدا ہو. یہ معیار ہے. لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. یہ قرآن کی آیت ہے. لا تفرح، گھمنڈ مت کر، خوش مت ہو. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو دنیا کی نعمت کو دیکھ کر گھمنڈ کرتے ہیں. لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اگر کوئی نعمت سلب ہو جائے تو غم زدہ مت ہو، سر پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھ جاؤ کہ لاس ہو گیا، بہت بڑا لاس ہو گیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور جب اللہ نعمت سے نوازتا ہے تو گھمنڈ مت کرو. یہ معیار ہے. باقی اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نعمت کا عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے. تو ہم یہ نہیں بول سکتے اگر نعمت ہے نہیں لے جاؤ لے جاؤ، ہم کو نہیں چاہیے، ہم کو نعمت پسند نہیں ہے. نہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جتنا دیا ہے اس پہ قناعت کرنا چاہیے، حریص نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آخری معیار یہ ہے، لاسٹ، کہ کس طرح شکر ادا کیا جائے نعمت کا. شاکر عاقل کی علامت. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث فرماتے ہیں، جان لو کہ تم کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے، سب سے پہلے خود اللہ پر ایمان لاؤ. ایک، دوسری یہ کہ محمد اور آل محمد کی محبت تمہارے دل میں ہو. دو، اور تیسری چیز یہ کہ اپنے مومنین، جو مومنین بھائی ہیں، ان کی مدد کرو ان کی دنیا کو سنوارنے میں. ان کی دنیا کو سنوارنے میں ان کی محبت کرو.
یہاں اس حدیث میں لفظ دنیا استعمال ہوا ہے، لفظ دنیا استعمال ہوا ہے. ایک دوسرے کی دنیا سنوارنے میں کوآپریٹ کرو. یعنی اگر کوئی مومن ہے کہ جس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو اس کو سپورٹ کرو، اس کو اوپر لے کر آؤ سب مل کر. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کلیکٹیو کام زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. کلیکٹیو اگر مل کے کریں گے تو وہ افیکٹو ہوگا، تو اس کو سپورٹ کرو. اگر مثال کے طور پر ایک بزنس مین ہے، اس کو وینڈرز چاہیے. اگر وینڈرز میں بہت سارے وینڈرز ہیں لیکن اس میں سے ایک وینڈر محب اہل بیت ہے، محب اہل بیت ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے، دوسروں سے اس کو 2% 4% اگر زیادہ دے سکتے تو زیادہ دے اور اس کو اوپر لے کر آئے، اس کو بزنس دے. ہم جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو اگر کوئی محب اہل بیت کی دکان سے خرید رہے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت دشمنوں کی دکان سے. ہر جگہ کوآپریٹ کریں. اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، سیڈ کیپٹل کی اس کو ضرورت ہے، سیڈ کیپٹل کی، تو اس کو سیڈ کیپٹل پرووائڈ کریں. لیکن ایک اکیلا آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. جب تک کہ کلیکٹیو وینچر نہ ہو تب تک کہ یہ کام جلدی آسانی سے نہیں ہو سکتا. کچھ مومنین نے انٹرنیشنل لیول پہ، آپ جیسے واقف ہوں گے، جیبا کا کوئی کام شروع کیا تھا، جعفری انٹرنیشنل بزنس مین ایسوسی ایشن. تو دوسری جگہوں پر تو یہ کام چل رہا ہے لیکن الحمدللہ بمبئی میں نہیں چل رہا ہے. بمبئی میں اس کی اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کم سے کم ہم واقف نہیں ہیں. لیکن دوسری جگہوں پر لوگ پھر بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے. آج کل سب کام نیٹ ورکنگ سے ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. جابز کے لیے ہم دیکھیں مومنین، اکثر جب کسی سے یہ بات کرو کہ بھائی مومنین کو سپورٹ کریے، کہتے ہیں بھائی ہم نے تو آج تک جتوں کو رکھا نا، مومنین ہی پریشان کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے، پریشان تو کرتے ہیں، ہر ایک کا حال یہی ہے. وہی رشتہ دار والی بات، وہی رشتہ دار والی بات. ہر ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں کا دکھڑا روتا ہے. تو اگر آپ کسی ایمپلائر سے پوچھیں مومنین کے بارے میں تو وہ دکھڑا روئے گا اپنے ایمپلائی کا. اگر ایمپلائی سے پوچھیں گے تو وہ ایمپلائر کا دکھڑا روئے گا. بتائیے، ہم تو سمجھ رہے تھے شیعہ کمپنی میں آئے اور وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں. ایمپلائر کہے گا وہ دیکھو ہم نے شیعہ کو رکھا، اس نے ایسا کیا. یہ سب ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو سپورٹ کرے، شرح صدر رکھے، دل بڑا رکھے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا دل بڑا بنا دیتا ہے اسلام کی راہ میں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہتا ہے، تو یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اس کے دل کو اتنا چھوٹا بنا دیتا ہے، اتنا تنگ بنا دیتا ہے، ایسا کہ جیسے اس کا دل آسمان میں اڑ رہا ہو. یعنی چھوٹی چھوٹی بات میں اس کو ڈپریشن ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات میں. لیکن جس کا دل کشادہ ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی. یا امام فرماتے ہیں شکر منعم، اللہ کی شکر و اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے مومنین بھائی کو سپورٹ کرو ان کی دنیا سنوارنے میں. اگر ایک کی بھی آپ نے دنیا سنوار دی آپ کا کام ہو گیا. جو غریب اور فقیر ہے، بچہ ہے، اس کی ایجوکیشن میں سپورٹ کریے، اس کو اوپر لے کر آئیے. کوالیفائڈ بن جائے گا، وہ خود بخود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا. اس طرح دنیا سنواریے. البتہ یہ بات ذہن میں رہے، یہ دنیا سنوارنے کی بات ہے، لیکن دنیا سنوارنے سے زیادہ اہم ہے دین کو سنوارنا. تو دینی ایکٹیویٹیز پر زیادہ توجہ ہو اور اس کے بعد دنیاوی ایکٹیویٹیز پر.
اور حدیث میں کمپیر کیا گیا ہے دونوں کو، ایک آدمی جو دین سنوارتا ہے اور ایک آدمی جو دنیا سنوارتا ہے. جو دین سنوارتا ہے اس کو سورج کہا گیا ہے اور جو دنیا سنوارتا ہے اس کو ستارہ کہا گیا ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد اور تو جس نے دین سنوارا وہ سورج کے برابر، اس کی روشنی سورج کے برابر جو دین کے معاملے میں گائیڈ کرے، اور جو دنیا کے معاملے میں وہ ستارے کے برابر. لیکن امام یہاں فرماتے ہیں کہ دونوں کی اہمیت ہے، دونوں کی اہمیت ہے. کوآپریٹ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک اچھی سوسائٹی بناؤ، ایک اچھا معاشرہ بناؤ. ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. دیکھیے ایک گھر ہے، ایک گھر میں 3 بھائی 4 بھائی ہیں. اب اس میں رہنے کے 2 طریقے ہیں، 2 طریقے ہیں. ایک تو بھائی ہمیشہ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہیں، چیختے رہیں، چلاتے رہیں اور گھر کو جہنم بنائیں، گھر کو جہنم بنائیں. ہمیشہ لڑ رہے، ذرا سا بھی برداشت کی قوت نہیں ہے، پیشنس نہیں ہے، اوور لک کرنے کا کوئی جذبہ نہیں کہ اوور لک کیا جانے دو، ٹھیک ہے بھائی ہے، اچھا تم ہی لے لو، تم زیادہ لے لو، چلو کوئی بات نہیں. جہنم، گھر جہنم ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا سا تھوڑا سا قدرت آئی، ایک اس راستے پر چلا گیا، ایک اس راستے پر چلا گیا، ایک اس راستے پر چلا گیا، سب بکھر گئے. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ 3-4 بھائی ہیں، سب ساتھ میں مل کر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، پریشانیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ، خوشیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ. ایسا گھر جنت ہوتا ہے، اسے جنت کہتے ہیں. جب سب مل کے کھڑے ہوتے ہیں دنیا والے دیکھتے ہیں. دنیا کا کوئی آدمی جلدی انگلی نہیں اٹھاتا، جلدی انگلی نہیں اٹھاتا، سوچتا ہے اگر ایک انگلی اٹھی تو ادھر 10 ہاتھ منہ پر پڑیں گے، کیونکہ یونٹی رہتی ہے، یونٹی رہتی ہے. لیکن کچھ لوگ اس یونٹی کو پسند نہیں کرتے ہیں، وہ سماج میں فتنہ ایجاد کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب یونٹی رہتی ہے دشمن گھبراتا ہے. پیغمبر کی شہادت کے بعد مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ہوا، آپس میں پرابلم شروع ہو گئے. کسی نے کرسچن بادشاہ کو، روم کے سیزر کو یہ نیوز دے دی، ایمپرر آف روم کو، سیزر کو یہ نیوز دی کہ مسلمان آپس میں بڑھ گئے. بیسٹ اپارچونٹی ہے، بہترین موقع ہے، اٹیک کرو، اٹیک کرو. مشورہ والے نے مشورہ دیا، فوراً سیزر نے کیا کیا؟ اپنے جتنے مشیر تھے، منسٹرز تھے، سب کو بلایا اور کہنے لگا بھائی یہ خبر آئی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ سب نے کہا بہت اچھا سجیشن ہے، کر دو حملہ مسلمانوں پر. ایک منسٹر اس میں تھا، اس نے کہا میں اس رائے سے واقف نہیں ہوں، آئی ڈونٹ اگری. اس نے کہا آئی ڈونٹ اگری. کہا کیوں؟ کہا تم ان مسلمانوں کے مزاج سے واقف نہیں ہو، تم ان کے نیچر کو ابھی جانتے نہیں ہو، ابھی بھی پیغمبر کی ٹیچنگز ان کے درمیان ہے، ابھی بھی پیغمبر کی ٹیچنگز ان کے درمیان ہے. اور اس نے اس کو مثال دی، اس نے کہا ابھی تو شاید میری بات پہ یقین نہیں کر رہا ہے، کل صبح تو فلاں جگہ پر آ جانا، میں تجھے ثابت کروں گا کہ میری بات صحیح ہے یا غلط، کل میں تجھے ثابت کروں گا. اور ایک میدان میں بلا لیا. اب بادشاہ اور اس کے وزیر سب جمع ہو گئے. جو ایمفی تھیٹر ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں، اسٹیڈیم آج پہلے زمانے میں وہ لوگ جانوروں کو لڑایا کرتے تھے پرانے زمانے میں. آج ہم لوگ نے ترقی کی ہے نا، تو آج انسانوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں، میچز کے ذریعے، باکسنگ کے ذریعے. انسان ترقی کیا نا ابھی، تو ایک دوسرے کو لڑا رہے ہیں. پہلے جانوروں کو لڑاتے تھے جب انسان کو کم نالج تھی.
تو اس نے کیا کیا، 2 کتوں کو میدان میں چھوڑ دیا، 2 کتوں کو، اور ایک ہڈی بیچ میں رکھ دی. یہ کتے جو ہے اس نے رات بھر ان کو بھوکا رکھا. اب یہ کتے آپس میں لڑنے لگے اس ہڈی کے لیے، یہ ہڈی کے لیے لڑنے لگے، اور اتنا لڑے کہ دونوں کے جسم سے خون بہنے لگا. اتنا خون بہا کہ دونوں خوب زخمی ہو گئے، زخم سے چور ہو گئے. اب اس نے کیا کیا، اس وزیر نے، کہ ایک بھیڑیا تھا ولف، اس کو بھی رات بھر بھوکا رکھا تھا، اس کو چھوڑ دیا ان کے درمیان. اب جیسے ہی یہ ولف آیا، یہ بھیڑیا آیا، تو یہ دونوں کتے دیکھے کہ ہمارا کامن اینیمی آ گیا. اب دونوں ایک ہو گئے. اب ایک نے رائٹ سے حملہ کیا، ایک نے لیفٹ سے حملہ کیا، اور دونوں مل کر اس ولف پر حملہ کرنے لگے. یہ اپنے زخموں کو، اپنے درد کو بھول گئے اور اپنے کامن اینیمی پر حملہ کرنے لگے. اس نے کہا دیکھو، یہ ابھی مسلمانوں میں جو جنگ چل رہی ہے، یہ بنی مروان کا زمانہ تھا. بنی امیہ کے بعد یہ آپس میں لڑ رہے تھے بنی مروان. تو یہ بنی مروان یہ خلافت کے لیے لڑ رہے تھے، خلافت ہماری. تو کہا یہ جو لڑ رہے ہیں یہ اس ہڈی کے لیے لڑ رہے ہیں جو خلافت ہے، یہ ہڈی ہے. لیکن اگر آج تم نے ان پر حملہ کیا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے اور یہ تم کو شکست دے دیں گے. اس لیے ابھی مناسب نہیں ہے کہ ان پر حملہ کرو. تو آپ نے غور کیا کہ جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ سوسائٹی ایک ہے تو کوئی بھی حملہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے. لیکن آج کیونکہ ہم میں اتحاد اور اتفاق ہے ہی نہیں، اس لیے جس کا جو جی چاہتا بول کے چلا جاتا ہے. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر نعمت کا شکر ادا کرنا ہے تو اپنے بھائیوں کو اوپر لے کر آؤ، دنیاوی طور پر اوپر لے کر آؤ. اور شکر کرنا عالم کی علامت ہے. اسی طرح کفران نعمت جاہل کی علامت ہوتی ہے. نعمت کی ناسپاس گزاری، نعمت پر شکر نہ کرنا، یہ جاہل کی علامت ہے. کفران نعمت. شیخ حر عاملی ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وسائل الشیعہ، 20 جلدوں میں یہ کتاب ہے. اس کتاب میں وہ 11th والیوم میں ایک چیپٹر لے کر آئے ہیں، باب و تحریم کفر المعروف، یعنی کسی نیکی کا کفران کرنا، اس کا شکریہ ادا نہ کرنا حرام ہے. نیکی کا شکریہ ادا نہ کرنا حرام ہے. اور اس میں کئی حدیثیں لے کر آئے، جس میں ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ چھٹے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرماتے ہیں اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو نیکی کی راہوں کو کاٹ دیتا ہے. جملے پر غور کریے گا امام کے، اللہ اس شخص پر لعنت کرے جو نیکی کی راہوں کو کاٹ دیتا ہے. راوی نے پوچھا یا ابن رسول اللہ، نیکی کی راہوں کو کون کاٹتا ہے؟ نیکی کی راہوں کو، نیکی کے راستوں کو کون کاٹتا ہے؟ امام نے فرمایا وہ شخص کہ جب اس پر کوئی احسان کرے، کوئی نیکی کرے تو وہ شکریہ ادا نہ کرے، اپنے محسن کا شکر ادا نہ کرے. اور جب وہ اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو وہ محسن دوسروں پر احسان نہیں کرتا کہ کیا فائدہ نیکی کر کے، کیا فائدہ نیکی کر کے. جیسے ابھی آپ کو مثال دی، اگر آپ نے کسی ایک مومن کو رکھا
یا آپ نے کسی ایک مومن کو آپ نے کانٹریکٹ دیا یا آپ نے اس کو وینڈر بنایا، اگر اس مومن نے آپ کو چیٹ کیا، آپ کو دھوکہ دیا، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، تو آپ دوسری مرتبہ اس کو رکھنے سے پہلے، دوسرے مومن کو کام دینے سے پہلے 10 مرتبہ سوچیں گے، 10 مرتبہ سوچیں گے آیا اس مومن کو دینا چاہیے دوسرے مومن کو۔ اسی لیے داستانوں میں ایک داستان، چھوٹی سی مختصر سی داستان ملتی ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پر جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا سامنے ایک آدمی پیٹ پکڑا کھڑا ہوا ہے اور ظاہر کر رہا ہے جیسے بہت شدید درد میں ہے، بہت شدید درد میں ہے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ یہ بیچارہ پریشان ہے، بیچارہ مصیبت میں ہے، تو یہ رک گیا، گھوڑے پر سے اتر گیا اور کہنے لگا بھائی کیا بات ہے، کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف ہے، بتاؤ۔ تو وہ بتانے لگا درد ہے اور اس طرح اپنا ظاہر کرنے لگا۔ اب جو یہ دیکھنے لگا تو اس نے زور سے اس کو ایک گھوسا اور ایک لات مارا، اور یہ آدمی جو گھوڑ سوار تھا یہ زمین پر گر گیا، تو یہ جلدی فوراً اس کے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑا لے کر بھاگا اور تھوڑی دور پر کھڑے ہو کر ہنسنے لگا، کہنے لگا دیکھا تمہیں کیا بیوقوف بنایا، دیکھا کیا چیٹ کیا تمہیں۔ اس نے کہا تم نے مجھے چیٹ نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو چیٹ کیا ہے، تم نے میرا گھوڑا چھین لیا، کوئی بات نہیں، اللہ مجھے دوسرا گھوڑا دے دے گا، میں دوسرا گھوڑا خرید لوں گا، لیکن آئندہ جب کوئی مصیبت میں میرے پاس آئے گا میں اس کی مدد نہیں کروں گا اور اس کے ذمہ دار تم رہو گے، اور قیامت کے دن تم کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، تمہیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ نیکی کے راستے کو قطع کر دیا۔ اسی لیے حدیثوں میں اتنی تاکید ہے کہ اپنے استاد کا بڑا احترام کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا، ایک لفظ، میں اس کا غلام ہو گیا، اپنے ٹیچر کا میں سرونٹ ہوں، سلیو ہوں، کیونکہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ جب انسان احترام کرتا ہے اور احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے تو پھر جو نیکی کرنے والا ہے اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے، وہ اور نیکیاں کرتا ہے۔ لیکن جب انسان اس طرح پیش آتا ہے، نیکی کا بدلہ برائی سے دیتا ہے، تو پھر احسان کرنے والا پھر بدظن ہو جاتا ہے، سوچتا نہیں میں نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا۔ اور پھر روایت میں ہے کہ جو نیکی کا بدلہ برائی سے دے اللہ اس کو سزا اسی دنیا میں دے گا، اسی دنیا میں اللہ اس کو سزا دے گا۔ اب کیسے اللہ سزا دیتا ہے وہ اللہ بہتر جانے، ہم لوگوں کو نہیں معلوم کہ اللہ کس طرح سزا دیتا ہے، لیکن سزا دیتا ہے۔ ہمیں جج نہیں کرنا ہے، ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ اس نے تو فلاں کو چیٹ کیا اور آج دیکھو کتنا خوش ہے، اس نے تو فلاں کو دھوکہ دیا آج کتنا خوش ہے۔ ارے کتنا خوش ہے، کتنا ناراض ہے اور کتنا دکھی ہے وہ تو صرف وہ جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے۔ ہم لوگ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے، ہم لوگ میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کو بیماری کون کون سی ہے۔ وہ تو دنیا کو ظاہر کرنے کے لیے ہنستا رہتا ہے، دنیا کو دکھاتا میں بہت خوش ہوں، لیکن اگر اس کی حقیقت دیکھیں تو کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسے فرعون دنیا کے سامنے تو دن میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا خدا ہوں، رات بھر اپنے آپ کو ایک پلر سے، ایک ستون سے، ایک کھمبے سے باندھ لیتا تھا اور رات بھر روتا رہتا تھا، کہتا تھا خدا تو جانتا ہے کہ بندہ ہوں، تو جانتا ہے کہ ذلیل ہوں۔ وہ تو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے، ہم لوگ کوئی حق نہیں کہ ہم جج کریں کہ فلاں آدمی خوش ہے اس کو تو سزا نہیں ملی، اللہ اپنے حساب سے سزا دے رہا ہے۔
اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی دکھتی رگ کون سی ہے، اس کو کس طرح سزا دینا چاہیے. ہم لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، اللہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. اللہ احکم الحاکمین ہے، بہترین طریقے سے فیصلہ کرتا ہے. اور پھر کفران نعمت میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ کبھی بھی وسیلے کو فراموش نہ کریں، وسیلے کو نہ بھولیں. مثال کے طور پر اگر کسی نے ہمارے ساتھ نیکی کی، اگر ہم مریض ہو گئے، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے، ڈاکٹر نے علاج کیا، الحمدللہ الحمدللہ ہم ٹھیک ہو گئے، ٹھیک ہے الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، اچھی بات ہے. لیکن اس ڈاکٹر کا بھی شکریہ ادا کریے جس نے محنت سے علاج کیا، جس کی بنا پر شفایاب ہوئے. اسلام کبھی بھی بغیر وسیلے کے نہیں چلتا. قرآن نے ہمیشہ وسیلے کو اہمیت دی ہے. بس ایک حدیث سن لیجئے، قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، بڑا متقی اور بڑا پرہیزگار، دنیا میں بہت اچھا بندہ. جیسے ہی میدان محشر میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا لے جاؤ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. متقی اور پرہیزگار، لے جاؤ جہنم کی آگ میں پھینک دو. فوراً پروٹیسٹ کرے گا، وہ امیڈیٹلی پروٹیسٹ کرے گا، پروردگارا میں نے قرآن کی قرات کی، میں نے یہ عبادت کی، میں نے وہ عبادت کی، اور تو کہہ رہا ہے جہنم میں جا. اللہ کہے گا ہاں تو نے سب کچھ کیا، لیکن میں نے جن نعمتوں سے تجھے نوازا تو نے ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا. وہ کہے گا پروردگارا تو نے یہ نعمت دی، میں نے یہ شکریہ ادا کیا، تو نے وہ نعمت دی، میں نے وہ شکر ادا کیا، تو نے یہ نعمت دی، میں نے وہ شکر ادا کیا. اور لگاتار نعمت گناتا چلا جائے گا. میدان محشر میں اللہ کو سکھا رہا ہے، مالک یوم الدین کو سکھا رہا ہے کہ اتنی نعمتیں تو نے دی، اتنا شکریہ میں نے ادا کیا. جواب آئے گا تو نے الحمدللہ تو کہا، لیکن وہ وسیلہ جس کے ذریعے نعمت ملی اس کا شکریہ کہاں تو نے ادا کیا؟ تو نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. تب اسے احساس ہوگا ہاں خدایا وہ تو کوتاہی ہو گئی. کہا کوتاہی ہوئی، اب جا کے بھگتو. اب آپ سمجھے اہل بیت علیہ السلام ساری نعمتوں کا وسیلہ ہے. یہ جو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے مجلس سے پہلے، اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ میں نے سورج کو پیدا نہیں کیا، چاند کو پیدا نہیں کیا، ستاروں کو پیدا نہیں کیا، زمین کو پیدا نہیں کیا، ذرات کو پیدا نہیں کیا، درخت کو پیدا نہیں کیا، جمادات کو پیدا نہیں کیا، نباتات کو پیدا نہیں کیا، حیوانات کو پیدا نہیں کیا، کسی کو نہیں پیدا کیا، مگر لأجل ہؤلاء، ان پنجتن کی بنا پر، ان پنجتن کے صدقے جو ہؤلاء تحت ھذا الکساء، جو اس وقت اس کساء کے تحت موجود ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد پنجتن کے صدقے میں سب کچھ ہے. یہ وسیلہ ہے، ان کے ذریعے بارش ہو رہی ہے، ان کے ذریعے آج ہم سانس لے رہے ہیں، ان کے ذریعے آج جو سب پودے اگ رہے ہیں، اناج ہم کھا رہے ہیں. اگر یہ چاہیں تو ساری نعمتیں رک جائیں. ان کی قدر پہچانیے، کفران نعمت نہ کریے. تو جو لوگ کہتے ہیں ہم وسیلے کو نہیں مانتے، تو وہ بھی جواب سن لیجئے.
جو کہتے ہیں وسیلہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، تو بات مکمل ہو گئی، کیونکہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے اس سوال کا جواب، وسیلے کا جواب انشاءاللہ کل، اور باتیں آگے اس کے ہوں گی۔ وسیلے کا جواب انشاءاللہ کل کی مجلس میں، اگر اللہ نے حیات دی تو۔ کربلا میں بھی شہداء وسیلہ استعمال کرتے تھے، اسی لیے جب شب عاشور امام حسین علیہ السلام محضر شہادت پڑھ رہے تھے، ایک ایک کا نام لے رہے تھے، ایک ایک کا نام لے رہے تھے، سب کا نام لیا، بوڑھوں کا نام لیا، جوانوں کا نام لیا، کم سنوں کا نام لیا، لیکن ایک کم سن بچہ ایسا تھا جس کا نام محضر شہادت میں شب عاشور امام نے نہیں لیا۔ جب اس بچے نے اپنا نام نہیں سنا تو وہ ایک گوشے میں بیٹھ کر رونے لگا، گریا کرنے لگا، روتے روتے اچانک اسے خیال آیا کہ بابا نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت بازو میں ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا بیٹا جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، کوئی ایسی مصیبت آئے کہ جس کا حل تمہیں دکھائی نہ دے، کہ جس کا حل تمہیں دکھائی نہ دے، جس کا حل سجھائی نہ دے، تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس تعویذ میں اس مشکل کا حل موجود ہوگا۔ اب اس کم سن بچے نے جیسے ہی تعویذ کو کھولا تو اس میں کیا پڑھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا قاسم بنیا ادرک عمک الحسین، بیٹا قاسم اپنے چچا حسین کے کام آنا، بیٹا قاسم جب چچا حسین پر وقت پڑے تو ان کے کام آنا، ان پر قربان ہو جانا۔ جیسے ہی قاسم نے تعویذ کو پڑھا چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، بس تعویذ کو لے کر آئے، چچا کے ہاتھوں میں تعویذ کو پکڑا دیا، حسین نے تعویذ لی، جیسے ہی تعویذ کو پڑھا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا بیٹا قاسم یہ تعویذ تم نہیں لے کر آئے بلکہ اپنے موت کی خبر لے کر آئے ہو۔ اب جیسے ہی قاسم نے علی اصغر کا نام سنا تو ایک طرف تو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ان کا نام موجود تھا، لیکن جب علی اصغر کا نام سنا تو قاسم تڑپ گئے، قاسم تڑپ گئے، برداشت نہ ہوا، غیرت ہاشمی روئے کار آئی۔ قاسم نے پوچھا یا اماں اے چچا جان ہل یسلون الی الخیام، کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے جو میرا بھیا علی اصغر مارا جائے گا؟ کیا اشقیاء خیمے میں آ جائیں گے؟ امام نے کہا نہیں قاسم، اشقیاء خیمے میں نہیں آئیں گے، میں اصغر کو اپنے ہاتھوں پر میدان میں لے کر جاؤں گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ قاسم کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا شہزادے خالی یہ خیال آیا کہ اشقیاء خیمے میں آئیں گے تو تم کانپ اٹھے، ارے بیمار کربلا، عابد بیمار آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے عصر عاشورا، اشقیاء خیمے میں آ رہے ہیں، بیویوں کی چادر لوٹ رہے ہیں، بیمار کربلا دیکھ رہا ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون غرزا بقضائه تسليما لعمره لا معبود سواه۔ پروردگارا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا امام زمان اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو غریب الوطن ہیں ان کو ان کے وطن لوٹا دے، پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما،
پروردگار جو مقروض ہیں ان کو ان کے قرضوں کو ادا فرما، پروردگار جو لاولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما، پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔